وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا درس جنت کے بارے میں ہے، جنت کی فضیلت، جنت کا مقام و مرتبہ۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے، بڑی ہی اللہ پاک نے اپنی رحمتیں اور برکتیں اصل میں جنت کے اندر ہی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کے کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کو تیار کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم دنیا کے اندر اس زمین کے خطے کے اوپر ہم عالی شان محل دیکھتے ہیں، خوبصورت ماحول دیکھتے ہیں، خوبصورت ہم شجر دیکھتے ہیں، خوبصورت ہم سبزہ دیکھتے ہیں، تو ہماری زبان سے سبحان اللہ کا جملہ نکلتا ہے، یار یہ ایک شخص کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھو کہ عقل عطا فرمائی ہے کہ اس نے اپنی عقل کے ذریعے سے، اللہ کے فضل اور کرم کے ذریعے سے دنیا میں اتنے خوبصورت محل، خوبصورت خطے تیار کر دیے کہ جس کو دیکھ کر انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ یار یہ ایک دنیا کا خطہ ہو کر اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے اور اتنا یہ دلکش ہے، لیکن ذرا سوچتے صحیح مسلمانہ، میرے رب نے اس سے بھی اعلیٰ کئی درجے والا جو نبی ایک ایسی جگہ کو تیار کر رکھا ہے جس کا نام جنت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار۔ میرے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر نہریں تیار کر دی ہیں جو بہتی ہیں، یہاں تک کہ نہریں کس چیز کی ہیں؟ وہ دودھ کی نہریں ہیں، وہ شہد کی نہریں ہیں، وہ پانی کی نہریں ہیں، اور ایسا دودھ، ایسا شہد اور ایسا پانی کہ جہاں تک کہ انسان دنیا کے اندر اس پانی کو، اس دودھ کو اور اس کے شہد کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بہت ساری نعمتوں کو رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیے ہمارے پاکستان کو اللہ پاک نے اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس کو ہم کشمیر بولتے ہیں، اور بزرگوں کا یہ فرمان ہے، بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں کہتے ہیں کہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے جنت کے ساتھ ان کو تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ خوبصورت اتنا زیادہ ہے، وہ اتنا زیادہ پیارا ہے
اور انسان دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یار اس علاقے سے میں نکلوں ہی نہ۔ اب ایک دنیا کا خطہ ہو کر انسان اس کو اپنی آنکھوں سے اجل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ذرا مسلمانہ حساب لگا تو صحیح، اس بات کا اندازہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کتنی پیاری بنائی ہوگی، اللہ نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف 80 منها من هذه الامت و40 من سائر الامم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان جنتیوں کی صفوں میں سے میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، اور 40 صفیں جو ہوں گی وہ دوسری امتوں کی ہوں گی۔ اور یہاں پہ بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے سر پر صحرا جو ہے وہ سجا دیا، تاج رکھ دیا، اور فرما دیا کہ میری امت تمام امتوں سے بڑھ کر امت ہے۔ اس لیے تو میرے رب کریم نے ہم کو اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمایا ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں اللہ رب العزت کے احسانات، اللہ رب العزت کے انعامات، اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں، اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی برکتیں، اور اتنی زیادہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں یعنی ایک طرفہ رکھ کر ہمیں اللہ کے احسانات کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے مسلمانوں پھر ہم اللہ کے راہ پہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں ہمیں گم ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کو بلند کریں، ہم اللہ کی نماز کو بلند کریں، اللہ کے قرآن کو بلند کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک منور ہو جائے۔ عورت حور کا نام لیا گیا یہاں پہ، جنت کی حور اگر صرف جھانک دے زمین پر تو زمین سے لے کے آسمان تک جو ہے روشن ہی روشن ہو جائے، اور منور ہی منور ہو جائے، خوبصورتی ہو جائے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری فضا جو ہے وہ زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی اس کا دوپٹہ جو ہے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور ایک ادنا شخص کے لیے جس کو کم درجہ جو ہے سمجھ لو کہ جنت کے اندر عطا کیا گیا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو ادنے مقام پر جنت کے اندر رکھا گیا ہے اس کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملے گے کہ اس میں لگا ایک ادنا موتی ساری دنیا کو روشن کر دے گا۔ یہ جنت کی ایک چھوٹی سی لہر ہے، سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا ادنا سا مقام ہے کہ ایک ادنے سے آدمی کو جو نہ بھی یہ مقام ملے گا، اور جن کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ مقام پر جنت الفردوس میں اور اعلیٰ مقام پر جو نبی رکھنا ہے، پھر ذرا سوچ تو صحیح اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کیا مرتبے مقامات رکھے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ جنتی وہ اپنے دل کے اندر سوچے گا کہ مجھے یہ چاہیے۔ مثال کے لیے اس نے کسی بھی پرندے کا نام لیا کہ مجھے اس پرندے کا بھونا ہوا گوشت جو ہے میرے سامنے آ جائے۔ انسان ابھی تک دل کے اندر سوچ رہا ہوگا، زبان کے اوپر ابھی تک لایا نہیں ہوگا۔ میرے رب کی قدرت دیکھو کتنی کمال کی ہے، میرا رب اسی وقت ہی بندے کی زبان پہ لانے سے پہلے اس کے سامنے گوشت آ جائے گا۔ انسان تصور کرے گا کہ آج انگور کھانے کا دل کر رہا ہے، انسان تصور کرے گا، صرف دل کے اندر سوچے گا میں انگور کھا لوں، آج انگور کھانے کا دل کرتا ہے۔
تو مسلمانوں ابھی سوچ ہی رہا ہوگا، درخت کی ٹہنیاں جھکتی ہوئی اس کے سامنے آ جائیں گی، انسان کو اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، انسان کو مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی، انسان کو وہاں پہ ہلچل بھی نہیں کرنی پڑے گی، وہاں پہ ٹیک لگا کر بسترے لگے ہوں گے، عالی شان تخت لگے ہوں گے جنت کے اندر، وہ ٹیک لگا کر سوچ رہا ہوگا میرے رب کی قدرت کا کمال دیکھو کہ وہ درخت جھکتا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا، وہ سوچے گا کہ میں دودھ پینے کا دل کرتا ہے، نہر اس کے سامنے سے گزر رہی ہوگی۔ مسلمانوں یہ جنت کے مقامات ہیں، اس لیے تو میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اس روز بہت سے چہرے اپنے پروردگار کے دیدار سے تر و تازہ اور خوش خرم ہوں گے۔ اور یہ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا جو نبی مرتبہ رکھا گیا ہے، مسلمانوں جنتی آپس میں ملاقات کرنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس خود بخود چلا آئے گا، صرف وہ تصور کرے گا کہ میں اپنے فلاں شخص کو مل لوں، وہاں پہ بھی ملاقاتیں ہوں گی، ایک دوسرے سے ملاقات ہوں گی، ملیں گے، جنتی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے وہاں پہ، اور جب انسان تصور کرے گا اس کا تخت جو ہے وہ اس شخص کے پاس چل کر چلا جائے گا، وہاں پہ کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، اور یہاں تک کہ انسان کو وہاں پہ ہر چیز سے بدا رکھا گیا ہے، نہ وہ تھکے گا، نہ وہ جو نبی مشقت کرے گا، نہ محنت کرے گا، نہ ہی اس کو وہاں پہ پیشاب آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس لوگوں کے کھانے کی وجہ سے فضلاء جو ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک ڈکار آئے گا، اور اس ڈکار کی خوشبو اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ انسان کے جسم سے جو پسینہ وہاں پہ جنت کے اندر آئے گا، اور وہ پسینہ کوئی عام پسینہ نہیں ہوگا بلکہ خوشبو سے بھی زیادہ اس کا جو نبی مشک پور سے بھی زیادہ اس کا جو نبی خوشبو اس کے پسینے کی ہوگی۔ تو مسلمانوں جنت کی لہریں، جنت کی رونقیں اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمت میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کرم نوازی سے اللہ ہم سے پہلے جو دنیا فانی سے رخصت کر گئے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پھر اللہ ہمیں بھی اس دنیا سے جب ہم پردہ فرمائیں اللہ ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ سماعت فرما لیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی یہ بات ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، یا پھر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میرا فلاں شخص دنیا سے چلا گیا ہے تو یار اس کے لیے جنت کی دعا کرنا۔ جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ہوگا نا، یہ یاد رکھیں، جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بروز قیامت کے دن ہوگا۔ کس انسان نے جنت میں جانا ہے، کس انسان نے دوزخ میں جانا ہے۔ اب انسان کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ قبر ہے، اب قبر کے اندر اس کو کیا میسر ہوگا یہ یاد رکھیں۔ اگر تو اس کی روح ایمان والی ہے، میرے آقا سے محبت کرنے والی ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے والی ہے، جس کی روح پاکیزہ روح ہے، پھر اللہ اس کے لیے قبر کو اتنا کشادہ فرما دے گا کہ وہ جہاں مرضی چاہے جہاں مرضی چلتا پھرتا رہے، اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے اس کو ہوا جنت کی آتی رہتی ہے، جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر ٹھنڈی رہتی ہے۔ اگر اس کی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، جس کی روح پاکیزہ نہیں ہوگی، جس کی روح عذاب کا مستحق ہوگی، پھر اس کے لیے جہنم کی دروازوں میں سے ایک کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے اس کی قبر تنگ پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر جو نہ بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت اللہ کی رحمت کی امید جو ہے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری قبروں کے اندر ہم سے پہلے جو چلے گئے ان کی قبروں کے اندر اللہ اپنی رحمت اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی خاص رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔